اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد محمد. یہ ماہ رمضان ہے اور ایک مسئلہ یہ بیان ہوتا ہے کہ ایک صاحب صبح کی اذان سے پہلے کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھا ہی رہے تھے کہ لقمہ منہ میں ہے اور یقین ہوا کہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. یقین ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے تو پھر بہتر ہے کہ جو لقمہ منہ میں ہے ابھی اندر نگلا نہیں تو اسے باہر نکال دیں. چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے لہذا اب اسے کھانا بہتر نہیں ہے. اگر عمدن کھا لیں گے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. احتیاط فرمائیں کہ جب بالکل وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد کھانے میں بالکل احتیاط فرمائیں کہ اگر لقمہ بھی منہ میں ہے تو اسے بھی نکال دیا جائے. بلند تر صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج یہ ہمارا 16واں درس ہے کہ جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے والعصر. خالق قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام محمد. ظہور امام زمانہ کی قسم. ان الانسان ترجمہ ہو جائے ان الانسان لفی خسر. کل انسان گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا. اس لیے میں کہتا ہوں تاکہ ترجمہ تو پوری طرح مکمل ہو جائے. الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اسی عصر تک تمام اماموں کو بلا فصل مانا وہ مومن کہلائے گا. مومنین کی فہرست میں آ جائے گا. پھر ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات. اور ظاہر ہے کہ جب ان کو مانا ہے تو ان کے حکم پہ بھی عمل کرنا ہے, ان کی تعصیب بھی کرنی ہے, ان کی اتباع بھی کرنی ہے. جو یہ کرتے رہے ہیں وہ ہمیں کرنی ہے. تو عمل اب جب ہم کریں گے تو ہر عمل انشاءاللہ ہمارا صالح ہوتے چلا جائے گا. اس کے بعد فرمایا وتواصوا بالحق. تو یہ تواصوا بالحق اس عمل صالح میں نہیں آتا. عمل صالح الگ ہو گیا, وہ پیچھے رہ گیا. وتواصوا بالحق. اور پھر اس حق کی یہ تواصوا بالحق کس میں آتا ہے؟ یہ عمل الصالحات میں نہیں آتا, یہ اصول دین میں آتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں تواصوا بالحق, اسی حق کی وصیت کرتے رہیں چونکہ حق تو اصول دین ہے, امام تو اصول دین ہے. تو پھر یہ جو وصیت کی جا رہی ہے یہ فروع کی وصیت نہیں ہوگی, عمل صالح نہیں ہوگا, یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہوگا. جو آپ کی ایمان اس کے اندر موجود ہے اس ایمان کی تکمیل کا سبب یہی ہوگا کہ ہر وقت اسی حق کی اپنی اولاد کو, احباب کو, عزیزوں کو, ملنے والوں کو اس حق کی وصیت کرتا رہے. اور وتواصوا بالصبر,
اور اسی حق کے انتظار میں اگر اسے کوئی مشکلات پیش آئی ہیں، تکلیفیں ہوئی ہیں، تو پھر ان پہ صبر کرتا رہے، بے صبر نہ ہو جائے۔ قرآن تر صلوات پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل جہاں بات ختم ہوئی کہ یہ جو انتظار ہے، آج فقط اسی انتظار پہ میں آج کی ایک مجلس بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ انتظار انشاءاللہ انتہائی اہم ہوگا۔ بسم اللہ، انتہائی اہم ہوگا۔ سمجھنا ہے کہ وہ انتظار کیا ہے، کیسے کرنی چاہیے۔ انتظار کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے 5 مقامات پر حل ینظرون بھی فرمایا ہے، 5 مقام پر۔ کیا یہ انتظار میں ہے؟ اور انتظار کی لفظ بھی 5 ہی آیات میں فرمائی ہے۔ جن کا ذکر کیا ہے وہ بھی 5 مرتبہ، اور انتظار کا ذکر فرمایا ہے وہ بھی 5 مرتبہ۔ 3 مرتبہ پرسوں میں نے عرض کیا تھا، 3 مرتبہ خالق نے فرمایا وانظروا، ان سے کہو کہ تم انتظار میں رہو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہمیں حکم دیا تم بھی انتظار کرو، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی انتظار کرنے، انی معکم من المنتظرین، میں بھی ان منتظرین میں سے، میں بھی انتظار میں ہوں۔ کتنی بڑی بات ہوگی، چونکہ انتظار، جس کا انتظار ہوگا، ہر آدمی اپنی صلاحیتوں کے مطابق انتظار کرے گا۔ مومن اپنی صلاحیت کے مطابق، دوسرے انبیاء اپنی صلاحیتوں کے مطابق، خدا جانے پھر خالق کس معیار میں انتظار کرتا ہوگا۔ خالق کا وہ انی معکم من المنتظرین، کہ میں بھی تمہارے ساتھ منتظرین میں سے ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمارا انتظار تو کسی وقت موقوف ہو سکتا ہے، اس میں تعطل آ سکتا ہے، مگر خالق کے انتظار میں وقفہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ فرمائے گا تو اس میں انتظار میں کوئی وقفہ ہوگا۔ ہمارے انتظار میں تو تعطل ہو سکتا ہے، مگر توحید کے انتظار میں دو جگہ میں فرمایا وانتظروا انا منتظرون، تم انتظار، ان کو کہو کہ انتظار میں رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ یا 2 دفعہ ہم کی لفظ آئی، 3 دفعہ انی معکم من المنتظرین کی لفظ آئی۔ جب یہ انتظار ہے تو یہ انتظار کے معنی کیا ہیں؟ یہ انتظار، اب میں تھوڑی سی گرامر کو بیان کر کے بات کو آگے کرتے ہیں۔ انتظار نظرہ ینظرو بھی آتا ہے اور نظرہ ینظرو بھی آتا ہے، اس لیے کہ یہ باب لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے۔ ضرب یضرب میں متعدی ہوتا ہے اور نصر ینصر میں لازم ہوتا ہے، یعنی انتظار متعدی بھی ہوتا ہے۔ اب میں ایک جملہ کہوں آپ سے، صاحبان علم ہے، ہمیں تو انتظار کرایا گیا اللہ نے کہہ کے، اللہ کو کس نے کہا انتظار کا؟ اور نہیں فرما رہے، نبیوں کو تو اللہ نے کہا کہ انتظار کرو، ہمیں بھی کہا کہ انتظار کرو، پھر اللہ کو کس نے کہا انتظار کرو؟ اور نہیں فرما رہے، معلوم ہوا ہمارا انتظار متعدی ہے، اللہ کے کہنے کی بنا پر ہے، اللہ کا انتظار لازم ہے، اسے کسی نے نہیں کہا۔ خالق کو تو کسی نے نہیں کہا، وہ تو انتظار خود فرما رہا ہے۔ ہمارا انتظار ہو رہا ہے، خالق کا انتظار، اسی لیے نظرہ ینظرو دونوں باب آتے ہیں، لازم بھی۔ گرامر میں گھبراتے کیوں ہوئے آپ؟ لازم باب میں نے کتنی بڑی بات لکھی، اسی لازم اور متعدی سے نکل آئی۔ خالق کو کون کہنے، کس نے کہا کہ انتظار کرے؟ کوئی تو امر ایسا ہوگا اس کے عدل میں کہ انتظار کرنا لازم ہوگا توحید کے لیے۔ بات کو آگے بڑھائیں تو بات بہت دور چلی جائے گی۔ کوئی تو امر ہوگا نا ایسا، کہتا ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ جو مخلوق کے ساتھ خالق ہو کے انتظار کرے، پھر منتظر کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا
یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی وجہ سے انتظار کے معنی میں بھی آتا ہے مہلت دینا، معاملے میں تاخیر کرنا۔ انتظار کے معنی ہوتا ہے معاملے میں تاخیر کرنا، مہلت دینا، اس میں انتظار کا پہلو ویسے موجود ہے۔ معاملے میں تاخیر کرنا انتظار کا پہلو ہو گیا، اس لیے النظرہ کہتے ہیں غور کرنا، معاملے میں مہلت دینا۔ اسی لیے امام زمانہ کا لقب منظور بھی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام زمانہ کا لقب منظور بھی ہے، منظور۔ منظور کے کیا معنی ہیں؟ مستقبل میں جس سے خیر طلب کی جائے اسے منظور کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مستقبل میں جس سے خیر کی توقع کی جائے، خیر طلب کی جائے، اور خیر تو آپ جانتے ہی ہیں، خیر ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اس لیے منظور امام زمانہ کا لقب ہے، منظور۔ اسی لیے منظار، اس میں آلہ ہوتا ہے منظار۔ یہ منظار اب آئینے کو بھی، آئینے کو یہ جو چشمہ پہنتے ہیں اسے بھی منظار کہتے ہیں، اور آئینے کو بھی منظار کہتے ہیں۔ اور یہاں خاص کر یہ جو منظار کی لفظ ہے یہ دوربین کے لیے آتی ہے، یعنی دور تک دیکھنے کا آلہ۔ تو معلوم ہوگا یہ دور کی لفظیں، تاخیر کی لفظیں اس میں انتظار کو خود بخود پیدا کر رہی۔ تو معلوم ہوا اس انذار میں انتظار کا معنی موجود ہے، اور یہی بالکل انتظار قرآن میں موجود ہے کہ شیطان نے کہا رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے دے یوم یبعثون تک۔ دیکھیں جب میں ایک لفظ کہوں تو اس پہ بڑی میری سمجھ لیں گہری نظر اس لفظ پہ ہوتی ہے۔ جب شیطان نے کہا، جب اللہ نے اسے رجیم کہہ دیا نا، رجیم کہا، تو اب اس نے کہا رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ ایک جواب پلٹ کے آتا ہے اتنا تیرا عمل ہی نہیں ہے کہ میں وہاں تک مہلت دوں۔ عجیب عجیب صحیح، بسم اللہ۔ یہ نہیں ہے۔ اب شیطان نے کہا پروردگارہ میں نے 6 لاکھ سال عبادت کی ہے۔ شیطان نے 6 لاکھ سال زمین کے چپے چپے پہ عبادت کی۔ جب زمین ختم ہو گئی کہا پروردگار زمین تو ختم ہو گئی، فرمایا پہاڑوں پہ کرو۔ پہاڑوں پہ چپے چپے پہ اس نے عبادت کی، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ۔ جب یہ چوتھے تک پہنچا اور عبادت کا کمال ہوا تو یہ فرشتوں میں شامل ہو گیا، گھل مل گیا، فرشتہ نہیں بنا۔ یہ خیال کرا ہے ساتھ بیٹھنے سے فرشتہ نہیں بن جاتا۔ اچھا جی ماشاءاللہ، ٹھیک۔ اب یہ ہوا کہ فرشتوں میں تو شامل تو ہو گیا۔ اب جب خالق نے اسے رجیم کہا تو اب اس نے کہا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، پروردگار تو کہتا ہے میں کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، میں نے اتنا عمل کیا ہے، اس کا اجر تو مجھے دے۔ اب اللہ نے کہا فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم۔ سبحان اللہ، وقت معلوم تک تمہیں مہلت دے سکتا ہوں، وقت معلوم کے بعد نہیں۔ کب تک مہلت دی جائے گی؟ وقت معلوم تک مہلت ہے، آگے نہیں۔ لفظ مہلت ملی نا وقت معلوم، فوراً کہتا ہے جناب آدم علیہ السلام موجود ہے، فرشتے موجود ہیں، فوراً کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے صراط مستقیم پر میں بیٹھ جاؤں گا۔ معلوم ہوا شیطان کے اس عمل سے پہلے صراط مستقیم تھا۔ اور نہیں فرما رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی تو ابو البشر تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے صراط مستقیم آئے۔ پوچھا گیا مولا وہ صراط مستقیم کون ہے؟ فرمایا علی ابن ابی طالب۔ کوئی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو تیرا راستہ ہے، تیرا صراطک کا کے معنی تیرا، اے اللہ جو تیرا راستہ ہے۔ اب اللہ کا راستہ کن کا راستہ ہے؟ غور نہیں فرما رہے، ان 14 کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے۔ نبی تو ابھی ان کا راستہ تو شروع ہی نہیں ہوا، یہ کن کا راستہ ہے؟ ان 14 کا۔ معلوم ہوا جب سے یہ چلے ہیں ان کا راستہ توحید کا راستہ ہے، ان کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ تیرے راستے پہ میں بیٹھ جاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یہ جو تیری جتنی مخلوق آئے گی، اب پچھلی نہیں، اب جتنی آئے گی، ان کے پاس میں پہنچ کر ان کے دائیں بیٹھ جاؤں گا، پیچھے بیٹھ جاؤں گا، بائیں بیٹھ جاؤں گا، آگے چاروں طرف میں بیٹھ جاؤں گا۔ ہوگا ایک، چاروں طرف کیسے بیٹھے گا؟ غور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے، صحیح ایک ہے یا نہیں؟ ہے ادھر ہی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ماشاء اللہ۔ بیٹھ جاؤں گا، اور بیٹھنے کے بعد ان کو کیا، ولا تجد، دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثرین کو اے اللہ تو شاکر پائے گا ہی نہیں، شکریہ ادا ہی نہیں کریں گے، ایسا میں بہکا دوں گا۔ شکر کس پہ ہوتا ہے؟ نعمت پہ نا بابا۔ معلوم ہوتا ہے وہ کون سی نعمت چھین لے گا، وہ کون سی نعمت ہوگی جو شیطان چھین لے گا؟ وہ عمل نعمت نہیں ہے، روزہ نعمت نہیں ہے، ولایت علی نعمت ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ کون سی؟ وہ ولایت علی ابن ابی طالب، ان سے میں چھین لوں گا، جسے عقیدہ کہتے ہیں۔ اچھا آگے ہے، میں مناظرہ کل سے ذرا زیادہ میں نے پڑھا، اس لیے احتیاط کر دیا، نہیں پڑھوں گا کب۔ یہ ہوا کہ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان کو شاکرین نہیں پائے گا۔ کن کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کو۔ یہ جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرے یار، اور ایسی ڈھلائی کی بات کی ہے، کوئی نہیں پائے گا، تم ایسا کر دوں گا۔ اللہ نے بھی پلٹ کے نہیں کہا تو غلط کہتا ہے، معلوم ہوتا ہوگا۔ وہ تو جانتا ہے نا، صحیح، اسے پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ اچھا اب یہ ہوا کہ جب چاروں سمتوں کا، شمال جنوب آگے پیچھے سارا کر لیا، تو اب جناب آدم گھبرا کے کہتے ہیں پروردگارا، چاروں سمتیں تو اس شیطان نے مل لی ہیں، تو میری اولاد کیا بنے گا؟ اور بھی یہ چاروں سمتیں تو انہوں نے مل لی ہیں، دو فرمایا گھبراتا کیوں ہے؟ دیکھ نہیں رہا اس نے دو سمتیں چھوڑی ہیں، ایک اوپر والی ایک نیچے والی۔ ہاں صحیح، اوپر والی سمت میں جب یہ دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کر لیں گا، جب سجدے میں آل محمد میں درود پڑھے گا بہت بڑی بات ہے، آل محمد کا دامن نہ چھوڑیں خدا کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نہ چھوڑا کریں یہ دامن وہ نہیں چھڑانا چاہتے، اللہ کرے ہمارے ہاتھ ڈھیلے نہ ہو جائے۔ اب اللہ نے انہیں مہلت دے دی، شیطان کو مہلت دی۔ یہ تھوڑا میرے ساتھ آتے جائیں، آج ذرا تھوڑا مشکل بھی پڑھیں گے لیکن آسان بھی۔ اب جب شیطان کو وقت معلوم تک مہلت ملی، تو یہ وقت معلوم کیا معنی ہے؟ وقت معلوم، توجہ فرمائیں، ماشاءاللہ آپ کا مطالعہ ہے، اسی مطالعے کے حوالے سے میں زیادہ گہرا نہیں جاتا تاکہ آپ سمجھ جاتے یہ معلوم کے کیا معنی ہے۔ اور یہ وقت معلوم ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے نا صحیح؟ اور یہ آپ کی اطلاع کے لیے میں جملہ کہوں، یہ وقت معلوم اس سے مراد قیامت نہیں ہے، قیامت معلوم نہیں ہے۔ شاہ جی قیامت معلوم نہیں ہے، قیامت قائم کی جائے گی، قیام سے قیامت ہے۔ قیامت قائم
کہہ رہا ہوں قائم کی جائے گی قیامت. اس لیے یہ وہ قیامت ہے جو وقت میں شامل نہیں ہے. قیامت زمانے میں شامل نہیں ہے. یہی تو دو ہیں معصوم. سرکار دو عالم جس کا نام سرکار محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سرکار کی کنیت آپ بہتر جانتے ہیں, نام بھی کنیت بھی. سرکار فرماتے ہیں میرے نام ہوگا اور میری کنیت ہوگا, آخری امام. اس لیے نام نہیں لیتے, نام اور کنیت ایک ہوگی. یہ دو معصوم ایسے ہیں, پہلا محمد اس سے پہلے وقت نہیں, آخری محمد کے بعد وقت نہیں. میں کیا کہ پہلا محمد وہ بنایا اس سے پہلے وقت نہیں ہے, آخری وہ بنایا اس کے بعد وقت نہیں ہے. جب اس سرکار اس دنیا سے جائیں گے اسی کے بعد فوراً قیامت قائم کر دی جائے گی, قائم ہوگی قیامت. یہ دیکھیں ہر معصوم جو اس دنیا سے گیا ہے یا زہر سے شہید ہوا ہے یا قتل سے شہید ہوئے ہیں, چونکہ طبی موت ان کے لیے نہیں ہے, چونکہ یہاں عدل ہے, عدل کے لیے طبی موت ہوتی نہیں ہے. اس کے لیے خارجی اسباب بنانا پڑتا ہے, یا ان کے لیے قتل ہوگا یا ان کو زہر دی جائے گی. اب جب ان کا انتقال ہوا, چونکہ 11 تک جتنی معصوم کا انتقال ہوا, مابعد 12واں یہ مابعد میں معصوم ہوتا تھا, اس لیے کائنات باقی رہتی ہے صرف امام کی وجود کی وجہ سے. یہ جو زمین و آسمان قائم ہیں یہ وجود حجت کی وجہ سے قائم ہے, امام زمانہ کے وجود سے قائم ہے. اس لیے جب ایک امام شہید ہوتا تھا تو اس کے بعد دوسرا موجود ہوتا تھا. اس لیے کائنات احتجاج تو کرتی تھی قتل امام پر, لیکن جزوی, چونکہ بعد میں جو بقا کا سبب موجود ہے. میں کیا کہتا ہوں, چونکہ ہر امام کے ناطق کے بعد شامت موجود ہے, پھر وہ ناطق. اسی طرح 11 اماموں تک جتنی معصومین اس دنیا سے گئے, کائنات نے احتجاج تو کیا لیکن جزوی کیا. آسمان سے امام کے شہادت پر آسمان سے خون برسا, چاند کو گہن لگا, زلزلے آئے, سیاہ اندھیریاں آئیں. یہ احتجاج تھا قتل امام پر کائنات کا. ہائے سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ قتل امام پر کس کا احتجاج ہوا؟ کائنات. ہم کریں نہ کریں کائنات احتجاج کر رہی ہے, کائنات احتجاج کرتی ہے. لیکن چونکہ امام زمانہ کے بعد یہ احتجاج 11 اماموں تک احتجاج جزوی رہا, لیکن جب 12واں امام آئے گا, چونکہ اب ان کے بعد کسی امام نے آنا نہیں, اب احتجاج کلی ہوگا. نہ زمین رہے گی, نہ آسمان رہے گا, نہ پہاڑ رہے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. روئی کی طرح پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ. ہر شے ختم کر کے ہم ایک علیحدہ نظام بنا دیں گے, چونکہ اب ہمارا باقی رکھنے والا قائم ہی نہیں رہا. اسی لیے یہ جو زمانہ قیامت ہے یہ وقت میں شامل نہیں. اب جناب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ تمہیں وقت معلوم تک مہلت ہے, اب یہاں کہا جاتا ہے کہ امام کو وقت معلوم بھی نہیں ہے, معلوم ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, میں کیا کروں؟ کہتے ہیں کہ امام کو اپنے ظہور کا وقت معلوم نہیں ہے, تو پھر معلوم ہے کس کے لیے؟ صحیح توجہ فرمائیں. میں گرامر زیادہ پڑھتا ہوں اس لیے کہ اس میں ہمیں فائدہ دیتی ہے. معلوم مجہول کی لفظ ہے. معلوم کے معنی ہے علم دیا گیا. معلوم کے کیا معنی؟ علم دیا گیا. اب دیکھیں, اب جو صاحبان یہ کہتے ہیں کہ امام کو ہی پتہ نہیں ہے, تو یہ وقت معلوم قرآن نے کہا اس وقت تک تو رہ سکتا ہے, مہلت ہے, جو وقت جس کا علم دیا گیا. علم دیا گیا مجہول ہے, جب دیا گیا تو اب اسی علم دیا گیا کی نسبت کریں اللہ کی طرف. اللہ علم دیا گیا ہے. غور نہیں فرما رہے,
کیوں گھبراتے کیوں ہے؟ یا اگر اسی معلوم کی نسبت اللہ کی طرف کر دے کہ اللہ علم دیا گیا ہے تو وہ اللہ ہی نہیں رہتا، تو اللہ کے لیے تو معلوم کی لفظ ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کے لیے لفظ معلوم ہو ہی نہیں سکتی، پھر کوئی دوسرا ہے جس کے لیے معلوم کہا، تو پھر تو کوئی دوسرا ہوگا نا۔ جب اللہ کے لیے معلوم کی لفظ نہیں ہو سکتی، اللہ کو کوئی علم دینے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ علم نہیں دیا گیا، تو پھر کون ہے معلوم؟ جس کو یہ علم دیا گیا ہے۔ پھر وہ امام زمانہ ہے یا نہیں؟ تو پھر امام زمانہ اپنے ظہور کا وقت جانتا ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا نحن عالم بالوقت المعلوم، ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا وقت معلوم کون سا۔ اس لیے کہ انتظار کیوں کرائی؟ اب یہی شخص، ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس نے کہا کہ مولا وہ کون سا جناب علی کے پاس لفظ ہے، صرف دو میں سنا دیتا ہوں، کیا جناب علی کے پاس قوت جسمانی نہیں تھی؟ قوت جسمانی نہیں تھی، یہ دیکھیں آپ کی تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کیا ان کو امر الہی نافذ کرنے میں کوئی دوسری قوت مانے تھی؟ چھٹے امام نے فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر کیوں نہیں کیا اپنے دور حکومت میں؟ سرکار نے فرمایا کہ صرف ان آیتن فی کتاب اللہ منعت ہو، امام کو امر نافذ کرنے کی تلوار کیوں نہیں چلائی؟ یار میں ادھر نہیں جانا چاہتا، سمجھ رہی نا؟ پھر وہ مناظرہ کل زیادہ ہو گیا، میں اس لیے محتاط ہوں کل سے ہی، اس لیے کہ اس کو زیادہ تلوار کیوں نہیں، تلوار اپنا حق کیوں نہیں لیا جناب علی نے؟ سرکار نے فرمایا کہ ایک آیت تھی جس آیت نے سرکار کو روکا ہوا تھا، اس آیت کی وجہ سے اس نے کہا مولا وہ کون سی آیت ہے؟ سرکار نے آیت پڑھی وَلَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا عَلِيمًا، اگر کافرین کی صلبوں سے مومن جدا ہو گئے ہوتے، لَوْ تَزَيَّلُوا، اگر تزیلو، دیکھیں بہت بڑا کرینہ ہے، خدا کی قسم میں بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا میں اچھی جگہ پہ، جب میں نے یہ زال تزیلو، زالہ یزیلوں سے آتا ہے، زال کے معنی ہوتا ہے دو رانوں کے درمیان کا فاصلہ۔ کیسی عجیب خالق نے جملہ فرمایا ہے کہ جدائی کو کس طرح، کن عجیب حسین ترین لفظوں میں خالق نے فرمایا، اگر یہ پیدا ہو چکے ہوتے کافرین کی صلبوں سے، مومن جدا ہو گئے ہوتے، لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان کافرین کو ہم عذاب کا مزہ چکھاتے۔ ہم رکے ہوئے اس لیے ہیں کہ کافرین کی صلبوں میں مومن موجود ہیں، ہائے ہائے ہائے، ان مومنوں کی وجہ سے، مومنوں کی وجہ سے ہماری تلوار نہیں چلتی۔ فرمایا جن پر ہماری تلوار چلے گی سمجھنا ان کی نسلوں میں مومن ہے ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، جن پہ امام کی تلوار چلے گی، اب معلوم ہوا جن پر امام کی تلوار چلے گی ان کی نسلوں میں کوئی مومن نہیں ہو۔ یہی وجہ ہے جنگ صفین میں بالک اشتر نے کہا مولا میرے مقتولین بھی آپ کے قریب قریب ہیں۔ خدا گواہ امام نے مسکرا کے فرمایا مالک بے شک تیرے مقتول میرے سامنے ہیں، تیرے سامنے ملک الموت لایا ہی ان کو ہے جن کی نسلوں میں مومن نہیں تھا۔ توجہ نہیں فرما رہے، ان کو تیرے سامنے تلوار کی زد میں لایا ہے کہ جن کی نسلوں میں مومن نہیں تھا، اب جن کی نسلوں میں مومن تھا میری تلوار انہیں چھوڑتی چلی گئی۔ فرمایا یہی تجری حاضر ہے سنت و تجری لقائمنا، ہمارے اس قائم میں یہی سنت جاری تھی۔ امام کیوں انتظار میں ہیں؟ صرف اس لیے کہ جب تک مومن جو امانت الہی ہیں، اور جب مومن کا یہ مقام ہے تو امیر المومنین کا کیا مقام؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
یہ آپ مومن کیا ہیں؟ امانت ہیں خالق کی. اور امین کون ہوتا ہے؟ امام امین ہے اس کی امانت کا. عالمین میں امین ہی تو امام ہے. فرمایا ہم اس کی امانت کے امین ہیں. جب تک کہ وہ امانت نہیں آئے گی، اگر 70 پشتوں میں بھی 1000 پشتوں میں بھی کسی مومن نے آنا ہے، ہماری تلوار اسے قتل نہیں کرے گی. سبحان اللہ. فرمایا اگر جس دن کوئی مومن صلبوں میں نہیں رہے گا، یہی پھر آج سرکار نے آیت بھی پڑھی کہ جناب نوح نے تب کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کسی کافر کو چھوڑ ہی نہ، ختم کر دے. تب کہا جب کوئی مومن نہیں رہا. تب دعا کی. تو اسی طرح جب ہمارا 12واں تشریف لے آئے گا، پھر پیچھے نسلوں میں صلبوں میں ابھی مومن نہیں ہوگا. جب سارے مومن اس دنیا میں آ چکیں گے، اب امام آئیں گے، تلوار چلے گی. ادھر نہیں، ابھی نہیں جاتے، تلوار کیا ہوگی. اور خدا کی قسم روایت میں ہے خود اس دن جب امام ظہور فرمائیں گے تو کوئی مومن تو اب ظلموں میں رہے گا نہیں، یہی خود ذوالفقار کہے گی خذنی یا ولی اللہ ہے، امام زمانہ مجھے پکڑ لو، تمہارے جہاد کا وقت آ گیا ہے. بابا جس کی سیف ایسی ہو جو ظہور کو جان رہی ہے، کیا امام زمانہ نہیں جانتے؟ اللہ. تو امام زمانہ اب جناب توجہ فرمایا، اب بات شروع ہو گئی ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ تھوڑا جب میں ذرا پھیلا کے کہوں چونکہ یہ درس بھی ہیں تاکہ ٹیپ بھی ہو رہا ہے اچھی درس، اسی وجہ سے انتظار کے حوالے سے امام زمانہ کا لقب ہے غیث الرحمہ، رحمت کی بارش. سبحان. غیث کے معنی بارش کو کہتے ہیں. غیث عام بارش کو مطر کہتے ہیں. ادھر نہیں جاتے، بارش کی قسمیں پھر بنائیں گے. میم توئرے مطر جس کی جمع امطار ہے، مطر کہتے ہیں عام بارش کو. اور غیث کہتے ہیں، اسی غیث سے غوث ہے. کوئی غوث کلندر نام سنا ہوگا آپ نے. اسی غیث غیث سے غوث ہے. غیث کے معنی ہیں کہ استغاثے اور طلب و پکار کے بعد جو بارش آئے اسے غیث کہتے. ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ استغاثے، طلب اور پکار کے بعد جو مدد کے لیے آئے اسے غوث کہتے. ہائے ہائے، غوث ہوتا ہی وہی ہے کہ اسے پکارا جائے اور وہ مدد کے لیے آئے. اسی لیے غوث کی لفظ میں ہمدردی کرنا لازم ہے، ورنہ وہ غوث ہی نہیں ہوگا. بہت بڑی بات ہے جناب. یعنی جو ہی کوئی پکارے تو وہ آ کے اس کے غم کو زائل کرے، سمجھنا یہی غوث ہے. اس لیے امام کا کیا لقب ہے؟ غوث الرحمہ، رحمت کی بارش. یہ جو کون ہوتا ہے؟ امام زمانہ. اس لیے قرآن میں غیث کی لفظ فقط 2 جگہوں میں آئی ہے. 2، ایک 25ویں پارے میں اور ایک 21ویں پارے میں، سورہ لقمان میں اور سورہ شورا میں. صحیح 2 دفعہ آئی ہے. قرآن تو اب آپ کے پاس ہے نا، تو اب یہ دن بھی ایسے قرآن پڑھنے کے، ذرا آپ خود جا کے دیکھ لیجیے. پہلی آیت میں پڑھتا ہوں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اب یہاں جو ترجمہ کیا وہ میں سنا دیتا ہوں. وَهُوَ الَّذِي، وہ ہے، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، جو بارش نازل کرتا ہے. یہ ترجمہ کیا. غیث کے معنی بارش کے لیے، جو بارش نازل کرتا ہے. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. دیکھیں کوئی خطے ایسے ہیں کہیں بارش ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی. جہاں نہیں ہوتی وہ تو رحمت سے گزر گئے نا. اور آگے لفظ کیا آتی ہے؟ واللہ من بعد ما قنطوا،
اس کے بعد وہ رحمت آتی ہے، بارش آتی ہے ان کے حوالے سے جب وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے نا، قنطوا من بعد ما قنطوا، وہ مایوس ہونے کے بعد پھر ان پہ جب بارش آتی ہے اللہ بارش کرتا ہے. اب یہ ترجمہ انہوں نے کیا، یہ ترجمہ بارش کا یہاں نہیں ہے، یہ غیث سے مراد ہی امام زمانہ ہے. یہ صحیح، غیث سے مراد امام، وَهُوَ الَّذِي، وہ ہے يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، لوگ جب اس کے انتظار کر کے مایوس ہوتے چلے جائیں گے تب اللہ اس غیث کو نازل کرے گا. یہ ہے غیث. کون ہے؟ امام زمانہ. يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، غیث کو نازل کرے گا. من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ مایوس ہو جائیں گے، یہاں تک کہ مومنین انکار کرنا شروع کر دیں گے، ایسے کہتے ہے ہی نہیں ہے. جب وہ مایوس ہو جائیں گے پھر اللہ کیا کرے گا؟ اپنی اس غیث کو کیا کرے گا؟ نازل کرے گا. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور عالمین میں رحمت کو پھیلا دے گا. ایک دو جگہ نہیں، عالمین کو. کیوں آگے لفظیں بتا رہی ہے؟ واللہ هو الولی الحمید، وہ ولی ہے، صاحب اختیار ہے. ولی کے معنی پوری اختیار کا ولی ہے، اور حمید، تم اس کا شکریہ ادا کرو کہ تمہارے پاس بھیج دیا. حمید کے معنی لائق حمد ہے. حمد کس پہ ہوتی ہے؟ نعمت پر. جب نعمت ہے تو نعمت کون ہوگا؟ امام زمانہ. جب امام زمانہ، یہ تو ان کے لیے ہوا. اب ان کے بعد دوسری آیت ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ. اب آپ کی بات جائیں قرآن میں دیکھ، کہتے ہیں یہ مفاتیح خمسہ، یہ 5 چیزیں ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے، امام کو بھی پتہ نہیں. اب کیا کریں؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، ساتھ کے معنی بھی ظہور امام زمانہ. یار اب ناراض تو نہیں ہو جاتے؟ نہیں، کچھ مجھے رپورٹ ملی ہے ناراض ہو جاتے. نہ ناراض نہ ہوں، خدا کے لیے. جو میں کہہ رہا ہوں دیکھیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ بھی ترجمہ جا کے خود دیکھ لیجئے گا. جب دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس ساعت کا علم ہے. یہ ساعت سے مراد امام زمانہ کا ظہور ہے. اللہم صلی علی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. دوسرا مفاتیح خمسہ میں يُنَزِّلُ الْغَيْث، کہ وہ بارش کو نازل کرتا ہے. کیا بارش کا نازل کرنا علم غیب میں آتا ہے؟ آپ کے موسمیات کے والے 10 دن پہلے سے بتا دیتے ہیں فلاں دن بارش ہوگی. آندھی تک بتا دیتے ہیں فلاں جگہ ہوگی، فلاں ہوگی، اتنی موسلا دھار ہوگی، ایسا ایسا ہوگی. اللہ جانے قیامت وقت معلوم تک یہ سائنس کتنی ترقی کرے گی. کیا یہی علم غیب ہے، بارش بتانا؟ اسی کہتے ہیں يُنَزِّلُ الْغَيْثَ کے بارے ہے، بارش کا معلوم. بھائی یار بارش کیا ہوئی؟ موسمیات میں بتا دیا کہ بارش کب ہوتی ہے، یہ بتا دے. 2-4 دن تو پہلے بتاتے ہیں، 2-4 دن کا گھنٹہ بھی پہلے بتا دے. کچھ تو غیب کی خبر دی نا اس نے. پھر تو یہ يُنَزِّلُ الْغَيْث کون ہے؟ امام زمانہ. اب جب امام زمانہ غیث ہے تو اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، اسی سوال پہ ساری بحث کہ امام زمانہ کا وقت ظہور معین ہے، ساعت معلوم ہے، دعا ہی نہیں کرنی چاہیے. آج میں بالکل نہیں، تھوڑا سا میں نے بدلا ہے. دعا ہی نہیں کرنی چاہیے جب معلوم ہے، ظہور کا وقت معین ہے. پھر دعا کی ضرورت، صحیح کہتے ہیں دعا کی ضرورت ہی نہیں. ابھی میں کس میں بتاتا ہوں، صحیح ہوں، دیکھے تو صحیح، مجھے ذرا آگے تو آنے دینا بابا. اب جب انہوں نے کہا کہ دعا کی ضرورت ہی نہیں، اب جو چیز دعا میں طلب کی جاتی ہے اس کی 4 قسمیں ہیں. آپ کا سوال آ گیا، کتنی قسمیں ہیں جناب؟ 4 قسمیں ہیں. 4. نمبر 1 معین غیر معلوم. معین غیر معلوم، معین معلوم. پریشان نہ ہوں،
پہلا ہے جناب معین غیر معلوم، نمبر 2 معین معلوم، تیسرا غیر معین غیر معلوم، تیسرا ہے غیر معین غیر معلوم، چوتھا ہے دیکھیں چوتھا ہے غیر معین معلوم۔ اچھا پریشان ہو گئے یہ 4 قسمیں ہیں دعا مانگنے والوں کی، جو دعا مانگتے ہیں ان 4 قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ میں پھر گنتا ہوں، ذرا آپ گھبرائیں نہیں، میں پھر گنتا ہوں۔ کیا جی ٹھیک ہے نا، ایسے دیکھ رہے مجھے کہ جناب پہلا ہے کہ معین غیر معلوم، ٹھیک ہے، معین معلوم، غیر معین غیر معلوم، غیر معین معلوم، ٹھیک ہے نا، یہ 4 ہیں۔ اب جو معین بھی ہے غیر معین، دیکھیں معین بھی ہے معلوم بھی ہے، اس کے لیے دعا ہی نہیں ہے۔ آپ یہیں ہوں گے پھر سمجھ آئے گی، اگر آپ گھر میں ہیں تو پھر نہیں آئے گی معین معلوم، اگر شے معین بھی ہے معلوم بھی ہے، اس کے لیے دعا بے سود ہے۔ بسر سورج اتنے بجے طلوع کرتا ہے، اتنے بجے غروب کرتا ہے، طلوع بھی معلوم ہے معین بھی ہے، تو اب اس کے لیے دعا کہاں ہوگی اے دعا مانگے اے اللہ صبح 5 بجے سورج طلوع کر دے، اس نے تو ہونا ہے۔ شاہ جی ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ ہونا ہے، جو معلوم بھی ہے معین بھی ہے۔ جب معلوم اور معین ہے اس کے لیے دعا بے سود ہے۔ انسان کی دعا بے سود ہے، لیکن انبیاء اور معصوم کے لیے دعا کا تصور موجود ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں، چاہیں تو روک دیں چاہیں تو چلا دیں، اور نہیں فرما رہے۔ یہ وہ تصور یعنی امام کا اختیار تھا، تصرف تھا امام کا، اشارہ کیا، اس مرکز کو پلٹا دیا، عالمین کا نظام چلنے دیا۔ یہ امام کے لیے الگ چیز، آپ ہمارے لیے دعا کا تصور ہی نہیں۔ اس لیے یہ جو امام علیہ السلام کے بارے میں، چونکہ بات ذرا آگے بڑھانی ہے، وقت جلدی ہو جاتا ہے، چونکہ آگے بڑھانی ہے، اس لیے جو امام کے لیے ہے، امام کا جو وقت اور دن یا ظہور ہے، یہ غیر معین غیر معلوم ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ظہور کا دن کیا ہوگا، پتہ ہی نہیں ہے کون سا دن مقرر، کون سا وقت مقرر ہوگا۔ یہ غیر معین غیر معلوم، جب یہ غیر معین غیر معلوم ہے تو یہاں دعا شرط ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، چونکہ معین بھی نہیں ہے معلوم بھی نہیں ہے، اب تو دعا ضروری ہو گئی۔ اس لیے امام فرماتے اکثر دعا بے تاجیل للفرج، ہماری تاجیل کی کثرت سے دعا مانگا کرو۔ کیوں کہ تمہاری دعا جتنی عالمین میں ہو رہی ہے، دعا کا وقت جمع ہو رہا ہے۔ پھر جب امام زمانہ کے ظہور کا وقت آئے گا، پھر تمہارے زمانے جتنی دیر تک آپ نے دعا کی ہے وہ اس زمانے سے منہا کر کے امام کو جلدی ظہور کرا دیا جائے۔ اس لیے کہ عذاب نازل ہونا تھا، مثلا کہ 10 سال بارش نہیں ہوگی بنی اسرائیل میں، تو انہوں نے دعائیں مانگنی شروع کر دی، تو اتنی دعائیں مانگی کہ ان کا دعاؤں کا پیریڈ 5 سال کا ہو گیا۔ تو بارش نے 10 سال آنا تھا، تو 5 منہا کر کے 5 سال پہلے بارش ہو گئی۔ تو پھر یہ اچھا ہے یا نہیں یہ امام زمانہ کی دعا مانگنا؟ فائدہ ہے یا نہیں؟ فائدہ ہے نا جی۔ اب امام زمانہ کا یہی فائدہ ہے، یہی کہ جتنی ہم دعا مانگیں گے، یہ ہمارا دعا کا وقت علم الہی میں جمع ہو رہا ہے،
بس آج آپ نے 10 منٹ دعا کی، رات کو 10 منٹ کیا تھی، پورے عالمین کے تمام زمانوں کو جمع کر کے پھر امام زمانہ کے آمد سے اسے منہا کر کے اتنی جلدی پہلے ہی امام زمانہ آ جائیں گے، تو آپ جتنی جلدی دعا مانگیں گے امام اتنی جلدی آئیں گے، اتنی جلدی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی وجہ سے امام نے دیکھیں خود ہمیں دعا کے بارے میں فرمایا، خود دعا فرماتے، خود نمونہ دعا ہے، ٹھیک، جب نمونہ دعا ہیں امام، تو اب یہ دعا ہمارے لیے ہے کہ کس کی دعا مانگے؟ امام زمانہ کے ظہور کی دعا ہمارے لیے ہے کہ مانگو دعا۔ اب ہم اس کو دعا مانگیں گے۔ اب جب دعا مانگے گی، کیونکہ یہ دعا اس لیے ہے کہ سرکار کا ظہور غیر معین، غیر معلوم ہے، جب غیر معین ہے، غیر معلوم ہے، اس کے لیے دعا کا ہونا ضروری ہے۔ اب جب ہم دعا مانگیں گے، کیوں؟ چونکہ اسی غیر معین، اب میں تھوڑا سا پلٹ کے بات کو آگے کرتے ہیں، یہ جو نظام الہی خالق نے قیامت تک کے لیے چلایا ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے خالق نے کوئی نئی بات شروع کرنے، کوئی کابینہ بنائی ہے یا نہیں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیں، آج آپ ہی کی کابینہ سے آدمی چنے جائیں گے۔ آخر خالق نے یہ جو نظام بنایا ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے کوئی کابینہ تو بنائی ہوگی یا نہیں بنائی ہوگی؟ یقیناً بنائی ہوگی۔ جب خالق نے کابینہ بنائی ہے تو یہ کابینہ مدینہ یا مکے سے شروع نہیں ہوگی، غور نہیں فرما رہے؟ جب سے وہ خود موجود ہے وہاں سے لے کر جب تک اس نظام کو قائم رکھنا ہے، اس وقت کا پوری کابینہ کا نظام اس نے بنا دیا ہوگا۔ اب میں ایک جملہ اور آپ کہہ دوں، چونکہ اس وقت ان کو بنانا ضروری ہوگا جو نظام چلائیں گے۔ تو پہلے جو بنایا جائے گا، کن کو بنایا جائے گا؟ کابینہ کے افراد بنائے جائیں، کابینہ کے چلانے والے بنائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ چلانے والے جب بنائے جائیں گے تو پھر جیسے جیسے وقت آتا جائے گا پھر لوگوں کو بنایا چلا جائے گا، مخلوق کو بناتا چلا جائے گا لیکن کابینہ کے افراد اس وقت بنیں گے جب وہ ہوگا یا کابینہ ہوگی۔ اب جب کابینہ ہوگی تو اب اس کابینہ کو چلانے کے لیے، نظام کو چلانے کے لیے، اب جناب یہاں پھر دو باتیں، اسی یہ جو دعا کرنے والے ہیں نا، دعا، ان دعا کرنے والوں کی دو قسمیں، ایک تو وہ ہیں جو نمونہ ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے کہا ہم نے دعا مانگی، ہمیں اللہ کا بھی علم نہیں ہے لیکن دعا مانگتے بھی اس سے ہیں جس کا تصور بھی نہیں ہوتا، مانگتے بھی اسی سے ہیں جو ہمارے تصورات سے بھی معاورہ، انہوں نے کہا مانگو، ہم مانگتے۔ اب جناب یہاں آ گیا دو باتیں، ایک ہو گیا کہ دعا مانگنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں واقفان سر قدر، اب یہ کراچی ہے، اس میں یہ لفظ ہی بہت ہے آپ کے لیے، واقفان سر قدر، اور کچھ ہوں گے جو نا واقفان سر قدر، جو اس کی قدر کے راز کے واقف ہوں گے، اسی قدر کو تقدیر کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ واقفان، بات بہت بڑی ہو رہی ہے، واقفان سر قدر، جو اس کی کمال تقدیر ہے اس کے ہر راز سے واقف ہے، سبحان اللہ۔ صحیح کیا ہوگا؟ آخر یہ جو نظام چلانا ہے تقدیر کا، کب تک چلانا ہے؟ قیامت تک۔ یہ تقدیر ہے نا خالق کی، کمال تقدیر یہ ہے۔ اب اس تقدیر کو چلانے کے لیے کن کی ضرورت ہے؟ واقفان سر قدر، لا واقفان وہ بعد میں آئیں گے اگر وقت ملا تو۔ واقفان سر قدر کی پھر دو قسمیں ہیں،
ایک وہ واقفان سر قدر ہیں جو اجمالی طور پہ جانتے ہیں، واقف ہیں مگر اجمالی، ایک وہ ہیں جو تفصیلی واقف ہیں، یعنی ایک وہ ہیں جو راز کے اجمالی واقف ہیں، ایک وہ ہیں جو راز کے تفصیلی واقف ہیں، تفصیلی۔ اب اس کو میں مثال دے کے آگے بڑھتے ہیں، وہ کابینہ میں، اب جو اجمالی ہیں وہ ہیں کابینہ میں لیکن جانتے اتنا ہیں، مثلا ایک حکومت کا دوسری حکومت سے کوئی اپنا راز کا معاہدہ ہوا، اللہ کرے آفیسر صاحبان تشریف رکھتے ہیں، یہ ان معاہدوں میں وہ موجود ہوتے ہیں کہ معاہدہ ہوا ایک حکومت کا دوسری حکومت کے ساتھ، اب معاہدہ جب ہوا تو معاہدے پہ دستخط ہوئے، یہاں تک کہ اسی معاہدے میں کچھ وہ ہیں جنہیں اجمالی جانتے ہیں، ہاں صرف معاہدہ ہوا ہے، دستخط بھی ہو گئے ہیں، کاپیاں بھی بدل دی گئی ہیں وہ معاہدے کی کاپیاں بھی ایک دوسرے کو دے دی گئی ہیں، بس اتنا جانتے ہیں کابینہ میں۔ یہ حکومت الہیہ کا کنہیں سے معاہدہ ہو رہا ہے، غور نہیں فرما رہے شاہ جی، حکومت الہیہ نے معاہدہ کیا ہے، جب معاہدہ کیا ہے تو دستخط ہو گئے، اور ہو کے توحید کے بھی ان کے بھی دستخط ہو گئے، کاپیاں بدل گئی ہیں، یار لفظیں اسی طرح سمجھانا پڑتی ہے، غور نہیں فرما رہے۔ اب اس کابینہ میں موجود ہیں، یہ واقف سر حق ہیں، مگر اتنی ہے حکومت کا کچھ معاہدہ ہوا ہے، دستخط بھی ہو گئے ہیں، بس اتنی جانتے ہیں، بس جو اتنی جانے انہیں نبی کہتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ کون ہے؟ نبی، کہ معاہدہ تو ہوا ہے، تفصیل معلوم نہیں، غور نہیں فرما رہے، معاہدہ ہوا ہے لیکن تفصیل معلوم نہیں ہے، یہ ہیں واقف ہے سر قدر مگر تفصیل نہیں جانتے، یہ مرتبہ ہے انبیاء کا۔ اب آگے جو پوری واقفان سر تقدیر ہیں وہ فقط 14 ہیں، غور نہیں فرما جو اللہ کی کلہم تقدیر کے کلی واقف ہیں، وہ فقط 14 ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 14 ہیں، چونکہ نظام خالق نے چلانا ہے، اسی حکومت الہیہ کو چلانے کابینہ میں سب سے پہلے فرشتوں کو لیا اللہ نے، ہیں کابینہ میں فرشتے، کنٹرول امام کا ہے، تمام فرشتوں پر کنٹرول کس کا ہے؟ امام کا، امام کے کنٹرول میں یہ کام کریں گے۔ ملک الموت تم نے اتنے مارنے ہیں، میکائیل تم نے اتنا ریسٹ دینا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، جو حکم دیا ہے اسی کے مطابق کرنا ہے، نہ کمی نہ بیشی۔ یہ کنٹرول کس کا ہوتا ہے؟ امام زمانہ کا۔ اب یہ کنٹرول کہاں سے شروع ہوا؟ فرشتوں سے شروع ہوا، حکومت الہیہ شروع ہوئی۔ اب یہ حکومت الہیہ کے تدریجی مراحل طے ہو رہے ہیں، چلتے 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 اللہ جانے کتنی ہزاروں کروڑوں لاکھوں سال کے بعد آواز آئی انی جاعل فی الارض خلیفہ جلدی سے اب جناب یہاں سے یہ معاملہ چلا، اب نبوت شروع ہو گئی۔ اس کابینہ میں کون شامل ہو گئے؟ نبی۔ تدریجی مراحل شروع ہو رہے، پھر ذرا کابینہ بڑھی، پھر رسول شروع ہو گئے، اس کے بعد کابینہ بڑھی، اولو العزم رسول شروع ہو گئے، غور نہیں فرما رہے۔ اس پوری کابینہ میں یہ جو پورے سارے واقفان سر حق ہیں، یہ صرف حکومت کا معاہدہ نہیں رکھتے، تفصیل بھی جانتے ہیں، کیا کہاں کیا چیز بنانی ہے،
کہاں کتنا مٹیریل خرچ ہوگا، وہاں کا انچارج کون ہوگا، اسے کیسے چلایا جائے گا، کس کا اولاد کتنی دی جائے گی، کن کو رزق کتنا دیا جائے گا، کہاں بارش برسائی جائے گی، کہاں موسم بدلے جائیں گے، کہاں صحت ہوگی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب یہ کابینہ چلی، رسول شروع ہو گئے کابینہ میں شامل، کنٹرول امام کا، سرکار آئے کنٹرول امام کا. اب یہ 11 اماموں تک یہ تدریجی مراحل طے ہوئے حکومت الہیہ کے. غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس حکومت الہیہ کے تدریجی مراحل طے ہوئے. کتنی نبی اس مراحل کو پورا کرنے میں شامل ہیں، کتنے یہ 11 امام ان تدریجی مراحل تک انہیں پہنچانے کے لیے وہاں تک پہنچا دیا. چونکہ 11 امام تک تھا حکومت الہیہ، تدریجی مراحل میں 12ویں کی حکومت ہوگی تکمیلی مراحل میں. غور نہیں فرما رہے؟ یہ جو 12ویں کی حکومت ہوگی وہ تدریجی نہیں ہوگی، وہ تکمیلی ہوگی. جو کچھ ازل سے 11 تک ہوا ہے وہ ایک طرف، 12ویں اکیلے کا ایک طرف. جب ساری حکومت کا مدار ہی 12ویں پر ہے پھر اس کے ظہور کی قسم کیوں نہ کھائے؟ ہاں ہاں کھائے گا نا. جو اس کی پوری حکومت الہیہ کی تکمیل کا دار و مدار کس پر ہے؟ امام زمانہ پر. جب امام زمانہ پر ہے تو اب وہ اسی معاہدے کو قرآن میں خود ذکر کرتا ہے کہ میں نے یہ تکمیلی مراحل اور تدریجی مراحل کا جو ان سے معاہدہ کیا ہے وہ کون ہے؟ اب فرمایا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، میرے خیال ہے قرآن سے تعلق رکھے نا جناب. من المومنین، مومنین میں سے رجالون، کچھ رجال ہیں. تو معلوم ہوگا ایک رجال کی نشاندہی خیبر میں ہوئی، کل علم اس کو دوں گا جو رجال. کل اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. رجال آیا یا نہیں؟ معلوم ہوتا ہے اس پہلے رجال کی نشاندہی فرمائی. جتنی رجال آئیں گے نسل علی سے آئیں گے. اور نہیں فرما رہا؟ اب جتنے رجال ہوں گے کن سے آئیں گے؟ وہ نسل علی علیہ السلام سے آئے. من المومنین، مومنین میں سے رجالون، کچھ مرد ہیں، سارے نہیں کچھ، اور ہیں بھی مومنین. صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. دیکھیں صدقوا کے معنی پورا کرنا ہوتا ہے. صدقوا وعدہ پورا کیا جاتا ہے، وعدہ سچا نہیں کیا جاتا. پورا نہیں کیا، انہوں نے سچا کیا ہے. اس صدقوا کی لفظ ہے صدقوا. انہوں نے کیا کیا؟ ما عاہد اللہ علیہ. عہدو، یہ عہدہ جو عہدو معاہدہ ہوتا ہے طرفین کا. ایک طرف علم نے معاہدہ کیا، ایک طرف توحید نے معاہدہ کیا. یہ معاہدہ کن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ حکومت الہیہ کے پروسیس کلی کو تکمیل تک پہنچانے کا معاہدہ کنہوں نے کیا؟ من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر. کچھ تو پورا کر چکے ہیں اور ایک انتظار میں ہے. فمنہم من قضی نحبہ، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے تو پورا کر دیا. معلوم ہوا 11 تک تو ہو گیا وعدہ پورا. ومنہم من، اور انہی میں سے ایک ہے ینتظر، جو انتظار میں ہے. آ گیا انتظار یا نہیں آیا؟ ومنہم من ینتظر، اور انہی میں سے ایک ہے جو اس معاہدے کی تکمیل کے لیے منتظر ہے. صرف وہ بھی منتظر ہے معاہدے کی تکمیل کا.
اللہ بھی منتظر ہے، عالمین بھی منتظر ہیں. اسی لیے تو خالق اس کے ظہور کی قسم کھاتا ہے. اب اگر کوئی نہیں مانے گا 12ویں کو، خسارے میں ہے یا نہیں ہے؟ ہاں کتنا گھاٹا ہے اس کو جیسے 12ویں کو نہیں مانا. گھاٹا ہے یا نہیں؟ اس لیے تو خالق نے کہا یہ سارے گھاٹے میں جب تک 12ویں کو نہ مانے، انہیں کیا خبر 12واں کیا ہے. حکومت الہیہ کی تکمیل کس سے ہوگی؟ اسی 12ویں سے. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ ما بدلو تبدیلا، انہوں نے اپنے معاہدے میں ما بدلو، یہ نافیہ ہے، ما بدلو تبدیلا، انہوں نے ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کی. یہ نافیہ، یہ مفعول مطلق نافیہ ہے، بالکل مفعول مطلق نافیہ ہے. جب انہوں نے تبدیلی نہیں کی، اب میں جملہ کہوں بالکل اسی طرح جیسے یہاں ما بدلو تبدیلا ہے، انہوں نے تبدیلی نہیں کی، اللہ نے بھی یہی وزن کر کے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. جب اللہم صلی علی، اگر تم نے وعدے میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی تو پھر میں نے طاہر رکھنے بھی ذرہ برابر کمی نہیں کی. تم وعدے میں پورے ہو، ہم تمہیں طہارت کر رکھنے میں ہم نے وہ طاہر رکھا جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے. انشاءاللہ کل سے آپ کی کابینہ کو کل انشاءاللہ دیکھیں شروع کریں گے. پروردگار بطفیل محمد و آل محمد یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے ہیں انہیں فیض المرام فرما. خصوصاً جو بیمار ہیں صحیح نام لے رہے تھے انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قرآن مجید کا 103واں سورہ، سورہ عصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. والعصر، قسم ہے عصر کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت و نصیحت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اشرف الانبیاء والمبشرین والمنذرین سیدنا حبیب نفوسنا ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین.
اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی. یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں میں غذا کے جو ٹکڑے ہیں ان کے رہنے کا امکان قوی ہے. اگر وہ رہ گئے ہیں اور دن میں یا کسی وقت عمدن منہ میں آئے اور آپ نے نگل لیے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. ان کو نگلنے سے روزہ باطل ہوگا، خواہ وہ چھوٹا ٹکڑا ہے یا بڑا ٹکڑا ہے. خلال کرنا آذان سے پہلے واجب نہیں ہے. دانتوں میں جو مارتے ہیں واجب نہیں ہے، لیکن اگر اسے یقین ہو اگر میں نے خلال نہ کیا تو کچھ ذرات کسی وقت بھی روزے کے دوران نکل سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ نگلے بھی جائیں. اگر وہ نکل آئیں اور وہ نگل لے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو اس کی احتیاط یہ ہے کہ جب آپ یہ امکان موجود ہے تو پہلے خلال کر کے، آذان سے پہلے کھانا کھا کے خلال کر کے پھر روزہ آپ کا شروع ہو جائے گا. برابر صلوات. اللہ صلی علی محمد سیدنا. آج یہ ہمارا 17واں درس ہے جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ والعصر، خالق فرما رہا ہے کہ مجھے قسم ہے ظہور مانا کی. ظہور کی قسم. ان الانسان لفی خسر، کلہم انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، لیکن الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان کو مان لیا. آمنو دائرہ ایمان میں آئے. ان کا ماننا ضروری ہے. جب ان کو مانا تب وہ آمنو میں آئیں گے. اور ماننا 12ویں کو، جب 12ویں کو مانا تو 11 مانا جائے گا تب 12واں ہوگا. پہلے 11 تک مانا جائیں گے پھر 12واں مانا جائے گا. تو آمنو مکمل ہو گیا. وعملوا الصالحات، اب ان کی مودت میں آپ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ ہر عمل صالح ہوگا اور قابل اجر و جزا ہوگا اور اس کی قبولیت کا یقین ہوگا. میں یہ بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جس پہ اجر مرتب ہوگا اس کے قبول ہونے کی دلیل ہی ہوتا ہے. اس پہ عمل الصالحات میں، اس کی مودت میں جو کام کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد وتواصوا بالحق، اور یہ بہت اہم بات ہے، آسان بات نہیں ہے کہ وصیت میں وہ درج کر دے اس حق کو کے ساتھ رہنے کی. حق کون ہے؟ 12 امام. ان 12 اماموں کی وصیت کر کے جائے کہ یہ حق ہیں، ان کو مان کے ہی اس دنیا سے جانا ہے، بغیر مانے نہیں جانا. وتواصوا بالصبر، بس آج اسی پہ بحث کرنی ہے. وتواصوا بالصبر. اور پھر امام زمانہ کے ظہور میں خدا جانے یہ راز الہی ہے، وہ کد راز سے پردہ ہٹائے. اب ہمیں کیا معلوم کب پردہ ہٹائے، تو اس کی اپنی مرضی ہے. جب ہٹائے تو جب وہ ہٹائے گا. اور کل تو میں نے بیان کیا کہ اگر ایک بھی مومن باقی ہے تب بھی امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا. اگر ایک مومن نسلوں میں باقی ہے تو جب وہ آ جائے گا امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا. امام تشریف لے آئیں گے. اس وقت تک بے صبرے نہیں ہونا، صبر سے کام لینا. یہ وہ صبر ہے جو مسلسل رات دن ہے. اس صبر میں ذرا برابر بھی دیکھیں تکلیف موت کی ہو گئی تو کچھ دن ہے، پھر صبر کم ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن انتظار کا صبر بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انتظار کا جو صبر ہے یہ بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں. تو لہٰذا انتظار کا جو انتظار کا صبر ہے اسے مسلسل رکھے. کل جہاں بات ختم ہوئی کہ امام زمان علیہ السلام کا
لقب ہے غیث الرحمہ. اس وقت بڑے بڑے میرے سائنسدان تشریف رکھتے ہوں گے. آج ایک سائنس کی بحث شروع کرنی ہے. وہاں کہیں بھی مجھے غلطی ہو جائے تو یقیناً مجھے آپ بتا دیں گے تاکہ آئندہ میں درست پڑھوں گا. ٹھیک ہے؟ میری غلطی آپ بالکل نکال دیں کہیں بھی غلطی ہو جائے, تاکہ پھر جو میں آئندہ آپ کو بیان کروں گا پھر ان میں کوتاہی نہ رہے. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ اعتراف غلطی میں پہلے کر رہا ہوں. اگر کوئی کوتاہی ہے تو وہ آپ پوری کر دیں گے پھر بات اور مکمل ہو جائے گی. دیکھیں, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیث الرحمہ کہا گیا, رحمت کا بادل, رحمت کی بارش. غیث سے مراد امام زمانہ, لیکن ہمارے صاحبان نے غیث سے مراد بارش لی ہے. ترجمے میں کیا لیا گیا؟ صحیح, بارش. غیث کے معنی ہوتا ہے بارش. بارش میں کہہ رہا ہوں, یہ پانی کہاں بن رہا ہے؟ بس اسی پہ بحث کرنی. بارش جو ہوتی ہے, کیا بارش کچھ تو اونچی ہوتی ہے نا. آج بھی ابھی مجلس میں صحیح موجود تھے, ابھی میں نے وہاں تھوڑی سی بحث کی کہ یہ جو بارش ہوتی ہے آسمان پہ, یہ فضا میں ہوتی ہے نا, وہاں پانی کیسے بن گیا, اسی پہ بحث کرنی ہے. اب جناب امام کا جب انہوں نے کہا کہ غیث سے مراد بارش ہے, میں کہتا ہوں غیث سے مراد ہی امام زمانہ ہے. وَهُوَ الَّذِي, کل میں نے آیت پڑھی, وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے کس کو نازل کرتا ہے؟ غیث کو نازل کرے گا. من بعد ما قنطوا, اس وقت کہ جب لوگ اس کی آمد سے مایوس ہو جائیں گے, مایوسی پھیلتی چلی جائے گی, پھر کس کو بھیجے گا؟ غیث کو نازل کرے گا. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ, اور پھر اس کو بھیج کر پورے عالمین میں رحمت کو پھیلا دے گا. ایک دو جگہ نہیں, عالمین میں رحمت پھیل جائے گی. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ, اللہ صاحب اختیار بھی ہے, اور تمہیں بھی چاہیے اس کے شکریہ ادا کرو, ایسی رحمت تمہیں دے دی. حمید کے معنی اس کا تم شکریہ ادا کرو. بس جناب, یہاں تک پہنچ کر بارش کی 4 قسمیں ہیں. صحیح, بارش کی 4 قسمیں ہیں. ایک قسم کا نام, بارش کا نام مزن ہے, ایک کا نام ابھی غیث ہے, ایک کا نام سحاب ہے, ایک کا نام مطر ہے, میم توے رے, مطر. 4 بارشوں کے 4 نام ہیں. اگر امر الہی سے بارش ہو, جس امر کو امام کہتے ہیں. امر الہی, امر کون؟ نحن امر اللہ ہے. 14 فرماتے ہیں ہم ہی اللہ کا امر ہیں, ہم امر الہی ہیں. جو امر الہی سے بارش ہوگی اسے مزن کہتے ہیں. جو طلب و استغاثے کے بعد ہوگی اسے غیث کہتے ہیں. کل بیان کیا میں نے, جو طلب و پکار و استغاثہ کے بعد جو بارش ہوگی اسے غیث کہتے ہیں. جو ان موسموں کو بنانے کے لیے بارش ہوتی ہے اسے سحاب کہتے ہیں. جو فرشتے جنہیں چلاتے ہیں اسے مطر کہتے ہیں. یہ 4 قسمیں ہیں بارش کی. اب میں اسی قسم کو پھر ایک آیت میں پڑھ, 27واں پارہ سورہ واقعہ میں, افرأیتم الماء الذی تشربون, کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی میں جسے تم پیتے ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ افرأیتم الماء الذی تشربون, اس پانی میں کبھی تم نے غور کیا؟ ہم تو غور ہی نہیں کرتے. معلوم ہوتا ہے پانی ہے جو غور کے قابل ہے, تبھی تو غور کا حکم ہے. کوئی تو غور ہے نہ اس میں. کیا تم نے غور نہیں کیا؟ یہ پانی ما الذی تشربون, جو پانی تم پیتے ہو, اانتم انزلتموہ من المزن,
ام نحن المنزلون. اب بتاؤ کہ اس پانی کو مزن سے ہم نے نازل کیا ہے یا تم نے نازل کیا ہے؟ انتم انزلتموہ من المزن، اس پانی کو تم نے، مزن مانے وہی بادل، وہ بارش ہی ہوتا ہے، مزن سے تم نے اس کو نازل کیا ہے. ام نحن المنزلون، یا ہم نازل کرنے والے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس میٹھے پانی کو ہم کڑوا بھی بنا دیتے، کھاری بنا دیتے. اجاج کے معنی ہوتا ہے کھاری پانی. بارش کا پانی کبھی بھی کھاری نہیں ہوگا. تو نہیں فرما رہے کیوں؟ وہ پانی ہے یا نہیں؟ بارش کا پانی کھاری نہیں ہوگا. اگر ہم چاہتے، لو جالنا، لو نشاؤ جالنا ہو جاجن، اگر ہم چاہتے تو اس کو ہم کھاری پانی بنا دیتے. فلولا تشکرون، جو میں نے تمہیں میٹھا بنا کے بھیجا ہے، شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ یا ہے معلوم ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معلوم ہوتا ہے پانی اتنی بڑی نعمت ہے خالق کی کہ جس کو پی کے کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر یہ ہم نے میٹھا بنایا ہے تو شکریہ تو ادا کرو نا. معلوم ہوتا ہے میٹھا بنانے میں بہت بڑی کوئی طاقت صرف ہوئی ہے. ایسے نہیں میٹھا بن گئے، کوئی تو ایسی مٹھاس لگائی ہوگی نا، شامل کی ہوگی نا اس پانی میں، جس پانی کی وجہ سے یہ سارا نظام، پانی، بارش کا پانی کبھی بھی کھارا نہیں ہوتا. اور پھر یقین فرمائے زیادہ تر جو پانی بنتا ہے وہ ہوتا ہی بارشوں سے ہے. جتنی اس وقت نظام ہیں یہ سارے نہری نظام سارے کہاں سے چل رہے ہیں؟ بارشوں سے ہی چلتے. کوئی ایسے پہاڑی علاقے وہاں پانی کا نظام ہی نہیں ہے، بہت سے ایسے اونچے علاقے، یہ دیکھیں آپ سے یہاں سے حیدرآباد تک چلے جائیں، کوئی آپ کا نظام ہے پانی کا؟ یہ سارا علاقہ ہزاروں ایکڑ زمین خراب پڑی ہوئی ہے. پانی تو نیچے ہوگا، خبر ہی ہوگا، لیکن باہر تو نہیں آ رہا. تو زیادہ تر پانی کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ بارش کا. تو اب معلوم ہوا کہ بارش کا پانی پی کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے. اب جناب یہ موسم سے جو یہ جو بارش ہوتی ہے، اب 2 منٹ مجھے دے دیں میں بات. کیا وجہ ایسی ہے کہ اچھا یہ فرمائیں کہ پانی کس سے بنتا ہے؟ اب جو سائنسدان تشریف فرما ہے، اب وہ میری غلطیوں نوٹ کرتے چلے جائیں، جہاں بھی مجھے کمی ہو مجھے بتا دیجیے. اب جناب یہ ہوا کہ پانی بنتا ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے، ٹھیک ہے نا؟ ہائیڈروجن آکسیجن سے. اچھا جناب معلوم ہوتا ہے ہم زندہ ہیں، کس سے زندہ ہیں؟ آکسیجن سے. معلوم ہوتا ہے یہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں آکسیجن ہوگی تبھی تو زندہ ہیں. ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شاہ جی ہے نا. جہاز میں جاتے ہیں تو پھر اب مصنوعی آکسیجن ہوتی ہے، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آکسیجن ہے. اگر یہاں سے سیدھے ہم لاہور چلے جائیں تو وہاں بھی آکسیجن ہے، امریکہ چلے جائیں وہاں بھی آکسیجن ہے. تو معلوم ہوتا ہے آکسیجن کا ایک سمندر پھیلا ہوا ہے نا. جہاں بھی جائیں آکسیجن موجود ہے، ہماری حیات کا سامان موجود ہے. آکسیجن نہیں ہماری زندگی کا سامان ہے. خدا جانے ہمیں کتنی سہولتیں دی ہیں، کہیں بھی چلے جاؤ حیات ختم ہی نہیں ہوگی. ہم نے تمہیں حیات کا بندوبست ہم ہوا، جہاں تک چلے جاؤ گے حیات موجود. ہاں اگر تھوڑا سا فرق کر دیں، پھیر رہے ہو اس آکسیجن میں بیٹھے ہو، ابھی تم پانی میں چلے جاؤ، فاصلہ بھی 1 سیکنڈ اتنا سا ہو، سر پانی میں ڈبو دو، موت واقع ہو جائے گی. جس حیات کا ہم نے بندوبست کیا تھا منٹ میں موت میں بدل گیا. اب دیکھیں یہاں تو کیا تھا؟ آکسیجن تھی ساری. اب وہاں چلے گئے، اب ایسی مخلوق ہے کہ وہ پانی میں زندہ ہے. پانی میں تو کوئی شے ہے نا جو ان کی زندگی کو برقرار رکھے ہوئے ہے. اگر پانی والی مخلوق باہر آ جائے وہ زندہ نہیں رہتی. ہم پانی میں چلے جائیں ہم زندہ نہیں رہتے. خالق نے پانی ساتھ ہی سے پیدا کیا ہے، خشکی تو تھوڑی سی ہے نا. اللہ جانے کتنی آکسیجن خالق کی صرف ہوئی ہوگی سمندروں کو بنانے میں، ہے نا. تو اب اگر ہم سمندر میں چلے جائیں کیا ہو جاتا ہے؟
ہمارے لیے حیات ختم، یا باہر ہیں تو ہماری حیات کتنی وسیع ہے، کہاں تک؟ تو معلوم ہوگا ایک آکسیجن کا سمندر پھیلا ہوا ہے، خدا جانے کہاں تک یہ آکسیجن کا تصور ہے، پوری کوئی جگہ ایسی نہیں، دیکھیں کوئی جگہ عالمین کی ایسی نہیں جہاں یہ آکسیجن موجود نہ ہو۔ جب موجود ہے تو اب دیکھنا ہے کہ یہ پانی کہاں سے بنتا ہے۔ اگر یہاں اوپر پانی بن رہا ہے اور پانی بنتا آکسیجن اور ہائیڈروجن سے تو پھر اوپر بھی موجود ہے۔ یہی سمندر جو نیچے ہے، یہی سمندر آسمان کی طرف بھی ہے، وہاں جا کے کیا ہوتا ہے، یہ جو آکسیجن اور ہائیڈروجن اپنے اس میں ابھی بحث کرتے ہیں، اس میں جو ملتے ہیں تب جا کے پانی بنتا ہے۔ ہم ملانا چاہیں تو نہیں بنتا، وہ چاہے تو ہو جاتا ہے۔ آپ مصنوعی پانی نہیں بنا سکتے، کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم نہیں پانی بنا سکتے، اس نے سمندر بنا دیے۔ اب جناب یہاں پر آ کر یہ فیصلہ ہوا، جدید سائنس نے ہمیں بتایا کہ پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن سے بنتا ہے، اور ان کے تناسب سے یہ مل کے کیا بن جاتی ہے، پانی بنتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے پانی کی حقیقت کچھ اور ہے، یہ اپنے باطن کا ظاہر ہے۔ اس کا باطن کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے۔ ظاہر میں پانی ہے، باطن میں تو گیسیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے سیرابی باطن سے نہیں ہوتی، ظاہر سے ہوتی ہے۔ میں پھر جملہ کہوں، فیض باطن سے نہیں پہنچتا، ظاہر سے پہنچتا۔ توجہ سمجھے میں بات کیا کر رہا ہوں؟ فیض کیسے پہنچ رہا؟ ظاہر سے، باطن سے تو نہیں پہنچ رہا، لیکن باطن ذریعہ ہے ظاہر کے فیض کا۔ اگر باطن نہ ہوتا تو ظاہر کہاں سے ہوتا؟ اور فرما رہے ہیں، اگر پیچھے گیسیں نہ ہوتی پانی کہاں سے ہوتا جس پر ہماری حیات کا دار و مدار ہے؟ اگر ایک لمحے ایک دن کے لیے پانی نہ ہو، ساری کائنات ختم ہو کے مر جائے، تو معلوم ہوتا ہے خالق نے کائنات بعد میں بنائی ہے، پانی کا بندوبست پہلے کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا درگاہ؟ پانی کا بندوبست عقلاً، اور کب تک کے لیے پانی کا بندوبست کیا؟ قیامت تک کے لیے۔ جب تک کہ اس مخلوق کو بغیر پانی کے نہیں رکھ سکتا تو انتظام تو پھر قیامت تک کے لیے کرے۔ خدا جانے خربوہا مخلوق ہوتی چلی جائے، اس کے پانی دینے میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ کہیں کہ پانی ختم ہو گیا، یہ ہوگا ہی نہیں، کہ پانی کم ہو گیا، ہوگا ہی نہیں۔ تو اب معلوم ہو گیا یہ جو پانی ہے یہ اپنے باطن کا ظاہر ہے۔ اب یہ گیسیں اپنی مدارج معلومہ حرارت میں باعتبار گیس ہر وقت موجود ہیں۔ میں ایک عجیب لفظ درمیان میں کیا جو آپ گھبرا گئے اسے، مدارج معلومہ حرارت میں یہ گیسیں موجود ہیں۔ یہ جو گیس موجود ہے نا بابا، اب بحث یہ ہے یہ گیس کہاں سے موجود ہے۔ اگر یہ بات میں سمجھا سکا تو پھر پتہ لگے گا کہ خالق کس کی قسم کھاتا ہے، بارش کی یا آل محمد کی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ اب یہ جو بارش آکسیجن بنتی ہے اور ہائیڈروجن کس سے بنتی ہے؟ کسی سے تو بنتی ہے نا، اور کہاں تک جا رہی ہے جس کے پھیلاؤ کا تصور ہم کائنات میں نہیں کر سکتے۔ خدا جانے آسمان تک کہاں کہاں تک یہ اس کا نظام ہے، کہاں کہاں تک یہ گیسیں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ گیسیں کس سے بنتی ہے؟ شاید آخر بنتی تو ہے نا، کس سے بنتی ہے یہ گیس؟ اب یہ گیس، یہ جدید سائنس نے بھی بتایا ہے کہ یہ جو گیسیں ہیں معلومہ حرارت میں اپنے مدارج میں باعتبار گیس رہتی ہیں۔ گیس اس کا وجود ہے، نامحسوس ہوں اور چیز ہے، مگر ہونا گیس کا باعتبار گیس وجود ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھیں، ہمیں تو حیات چاہیے۔
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ضروری نہیں کہ ہم اسے دیکھیں تب زندہ رہیں. تمہیں تو حیات چاہیے. یہی تو میں نے اپنی دلیل دی ہے. جب تمہاری حیات ایسی شے سے باقی ہے جو تمہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اسی لیے خالق نے، میں نے کئی مرتبہ بھی بیان کیا، یہ جو ہوا آکسیجن اس وقت ہمارے سامنے لطیف ہے، محسوس ہوتی ہے نظر نہیں آتی. کیا ہوتی ہے؟ محسوس ہوتی ہے نظر نہیں آتی. یہ دلیل میں خالق نے بنائی ہے ہماری عقلوں کے مدارج کے اعتبار سے کہ ان کو دیکھو. مدارج کے اعتبار سے ہوا محسوس ہوتی ہے، پنکھے چل رہے محسوس ہو رہی ہے، نظر نہیں آتی. کہا جب میری بنائی ہوئی مخلوق تمہیں نظر نہ آئے تو پھر خالق کو دیکھنے کا تصور کیوں کرتے ہو؟ اس سے پھر زیادہ لطیف خالق نے روح بنائی ہے، نہ محسوس ہوتی ہے نہ نظر آتی ہے. غور ہی فرما رہے، روح بنائی ہے. پھر روح سے بھی زیادہ لطیف عقل بنائی ہے. عقل روح سے بھی زیادہ لطیف ہے. فرمایا عقل کیا ہے؟ اب ادھر نہیں جاتے لمبی بحث. عقل کیا ہے؟ جیسے عقل سے آپ خالق کو پہچان رہے، نظر آتی ہے. لیکن ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، جب عقل نظر نہیں آتی تو جب میرے امام سے پوچھا گیا مولا عقل کیا ہے، فرمایا میں ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی. سبحان اللہ. یہ سارا نظام ہی نہیں کا یار، یہی کا نظام ہے. غور میں آپ کو کسی اور طرف نہیں لے جا رہا، یہ دنیا میں جو پھیلایا جا رہا ہے کہیں اور طرف. میں صرف آل محمد کی عظمتیں بتانے کے لیے میں ادھر لے جا رہا ہوں. آپ کو جو باتیں نہیں ہوتی تھی وہی تو میں بیان کرتا ہوں. جو سمجھ میں نہ آئے پہ کہتے ہیں ادھر لے جا رہا ہے. ادھر کدھر میں لے جا رہا ہوں بتلائیں. اب یہ جو بارش ہے، آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، یہ دیکھیں دو منفی ہیں. ایک جلانے والی ہے، ایک آکسیجن. آکسیجن کا خاصہ کیا ہے؟ اچھا آکسیجن کی تباہ کیا ہے؟ طبیعت اس کی ہوتی، آپ کی طبیعت نہیں ہوتی. تباہ کی لفظ آکسیجن کے لیے آتی. آکسیجن کی تباہ کیا ہے؟ کیا کام کرتی ہے بیچاری؟ اچھا جلنے والی. اچھا. ہائیڈروجن کیا کرتی ہے؟ بجھانے والی. معلوم ہوتا ہے ایک شاید جلانے والی ایک شاید بجھانے والی. غور نہیں فرما رہے. دو متضاد کو خالق نے ملا کے ہماری حیات بنا دی ہے. ایک جلانے والی ہے ایک بجھانے والی ہے. اللہ جانے وہ کیسا خالق ہے، متضاد کو ملا کے حیات بنا دی ہے. ہماری زندگی بن گئی. اب جب جناب یہ دو متضاد ہے، توجہ فرمائے خدا کے لیے. اب جدید سائنس نے بھی اور فلاسفہ نے بھی یہی کہا کہ یہ جو ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے یہ مشتمل ہیں گیسیں جو برقرار ہیں اپنے وجود میں. ان کا وجود ختم کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ وجود میں منتشر کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ وجود میں نابود کیوں نہیں ہو جاتی؟ باقی کیوں ہیں؟ فرمایا کہ علم میں کچھ ایسے ذرات خردہ ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ ایسے اجزاء ہیں ان گیسوں کے ساتھ، ایسے اجزاء ہیں جن اجزاء کا آگے تجزیہ ہو ہی نہیں سکتا. انہیں ہم سمجھ نہیں سکتے، ان کا جز تصور میں نہیں آ سکتا. وہ چونکہ ان میں شامل ہیں لہذا گیسیں باقی ہیں. گیس کیوں نہیں ختم ہو جاتی؟ آخر کوئی تو سبب ہے نا گیسوں کا. ان گیسوں میں کوئی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اجزائے لا یتجزا. میں عربی بحث نہ کریں مشکل ہوتی ہے. یہ ایسے اجزاء جن کا آگے جز ہی نہ ہو سکے، یعنی جو تصور سے بھی ماورا ہو، عقلی جز بھی جس کی نہ ہو سکے.
اور وہ جز جو ہوں گے مثبت، لیکن ان کا عمل کن کے لیے ہوگا؟ ایک بجھانے والی کو وجود دے رہا ہے، وہی جلانے والی کو وجود دے رہا ہے، آکسیجن کو بھی وجود دے رہا ہے اور ہائیڈروجن کو بھی وجود دے رہا ہے، یعنی چیزیں دو متضاد ہیں۔ وہ جو وجود دے رہا ہے وہ ایک ایسا جز ہے جو جز لا یتجزا ہے، اس میں اس جز میں لا یتجزا کو فلاسفر اتوم کہتے ہیں، اتوم، الف تے وا میم، اتوم ان کی اپنی ایک اصطلاح ہے، جب اصطلاح ہے تو ہم وہی استعمال، وہ کہتے ہیں ایک اتوم آکسیجن کے لیے اور دو اتوم ہائیڈروجن کے لیے، البتہ بجھانے کے لیے ڈبل کی ضرورت ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایک اتوم ہو جائے گا آکسیجن کے لیے۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ دلچسپی ہے یا میں ایسے لگا ہوا ہوں؟ ذرا برابر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایسے نہ میں ایسے لگا رہا ہوں، آپ کا جان نہیں چھوڑتا، یہ نہ ہوگا۔ اب ذرا یہ ہے کہ اسے فلاسفر اتوم کی لفظ سے، اتوم الف تے وا میم، اتوم، وہ اتوم آکسیجن میں بھی وہ اجزاء لا یتجزا ہیں اور وہی ہائیڈروجن میں ہیں، ان کا وجود برقرار ہے، وجود برقرار ہے۔ اب جو مابہل وجود کیا ہے؟ اتوم، وہ جو ذرات ہیں۔ اب انہوں نے ان ذرات کی کوشش کی، جب تک یہ معصوم اشارہ نہ فرمائے دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ پوچھا گیا بولا یہ جو جس سے کہ یہ کیسے جس کی وجہ سے قائم ہے، میرے چھٹے امام سے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ میں جملہ کہہ دوں، فوراً میرے امام نے فرمایا جو جز تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی وہ ہمارے نور کی شعائیں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس کی شعائیں، جس کے اجزاء، ذرات خردہ جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہے، جن کی وجہ سے گیسیں قائم ہیں، جن کی وجہ سے وہ اپنی حالت میں برقرار ہیں، ان میں کیا شامل ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہمارے شعائیں، ہمارے نور کی شعائیں ان میں شامل ہیں۔ چونکہ یہ گیسیں سبب ہے پانی کا، پانی سبب ہے عالمین کی حیات کا، اس پورے کا سبب ہمارا نور ہے۔ کون نہیں فرما رہے؟ تو پانی جو بن رہا ہے، پانی اس کا سبب کیا ہے؟ آکسیجن۔ آکسیجن کا سبب کیا ہے؟ یہ شعاع، یہ جو نور ہے، ان کا جو اتوم ہے، یہ اتوم آل محمد کا نور ہے، اور یہ آل محمد کا نور، اب آل محمد کا نور یعنی یہ کیسے؟ یہ ساری عالمین میں پھیلی ہوئی ہے، کوئی عالمین کی جگہ ایسی نہیں جہاں آل محمد کا نور موجود نہ ہو۔ غور نہیں فرما رہے؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں شاہ جی، بہت بڑی میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی عقلی طور پر اگر آپ یہاں سے امریکہ جاتے، آکسیجن ہے یا نہیں ہے؟ کوئی لمحہ کوئی جگہ بتائیں جہاں آکسیجن نہ ہو، تو پھر آکسیجن کس سے بن رہی ہے؟ آل محمد کے نور سے۔ پھر آل محمد کا نور کہاں نہیں ہے؟ جب آل محمد کا نور ہر کائنات میں موجود ہے، پھر کیوں کہتے ہو کہ یہ کچھ نہیں جانتے؟ سارا نور تو ان کے سبب سے، ان کی وجہ سے تو ساری کائنات کی ہماری ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو پھر عالمین میں یہ ساری چیزیں جو پھیلی ہوئی ہیں، تو ان کا مابہل وجود کون ہے؟ مابہل قیام کون ہے؟ مابہل قیام کون ہے؟ مابہل حیات کون ہے؟ کون ہے مابہل حیات؟ وہ ہوتا ہے کہ جس کے سے حیات کا سبب ہے، جس سے زندگی کا سبب ہے، جس سے وجود کا سبب ہے، جس سے قیام کا سبب ہے، جس سے قیام کا سبب ہے، وہ سبب